کتے کو پالنا حرام ہے، یہ مذہب اسلام بتلائے گا آپ کو۔ آپ کا ایسی بڑی کوٹھی بھی ہو، بڑا گراؤنڈ بھی ہو آپ کے پاس، آپ کتا نہیں پال سکتے۔ کتے کو کھانا کھلاؤ۔ میں دارالعلوم میں رہتا ہوں، میرے پیچھے جو ہے نا ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، میرے گھر کے پیچھے رہتے ہیں، بہت غریب لوگ ہیں بیچارے، کھیتوں میں کام کرتے ہیں لوگوں کے، انہوں نے بہت کتے پال رکھے۔ میں پارلے جی کی بسکٹ پورا باکس رکھتا ہوں گھر میں، میری گاڑی رات کو آتی بیان میں سے، میرے پیچھے پیچھے دوڑتے، میرے مجھ سے لگتے ایسے قریب قریب آ جاتے، ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا کھلانے والا آ گیا، پاس میں آ کر کھڑے ہو جاتے، ڈھیڑ کا ڈھیڑ جمع ہو جاتا، مگر پال نہیں سکتا، اپنے گھر میں بھی نہیں داخل ہو کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے مسلمان ہو کر کتا گھر میں پالا یا اندر رکھا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں روز خرچ کرتا ہو، اگر اتنی بڑی نیکی کماتا ہوگا تو ابھی کتا باندھنے کی نحوست سے اللہ، بے شک بولو اللہ اس کی نیکیوں کو ختم کرتا۔ جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں۔ آپ ہرن پال سکتے ہو، بکری پال سکتے ہو، اونٹ پال سکتے ہو، پالتو جانور پال سکتے ہو، آپ کتے کو نہیں پال سکتے، سور کو نہیں پال سکتے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہی آپ کو مدرسہ بتلائے گا۔ آپ کتنے بڑے کوٹھی کے مالک ہو، مالدار ہو، مگر آپ کتا گھر پر نہیں رکھتے۔ کھیت کی رکھوالی کے لیے کھیت پر کتا باندھو جائز ہے، مفتی صاحب فتویٰ دے رہی ہے۔ جانوروں کا آپ کا طبیلہ ہے، وہاں جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ باندھ سکتے۔ آپ کسی حلال جانور کے شکار کے لیے کتا پالیں اور اس کو دور رکھیں تو وہ جائز نہیں، مگر آپ اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا اللہ کے رسول میں فلاں ٹائم پر آپ کے مبارک مکان پر حاضر ہونا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو آ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے، باہر نکل رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر باری تھی، اب گھر سے سیدھے باہر نکلے، مدینہ منورہ کا واقعہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نظر نہیں آئے، وہ آگے تھے مگر کونے میں کھڑے، مکان ایسے تھا جھونپڑی مبارک بالکل کونے میں کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر نہیں گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عائشہ جبریل کیوں نہیں آئے؟ وہ کبھی وقت کے خلاف کبھی نہیں کرتے، سمے پر آ جاتے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، میں گھر کے کام کاج میں ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی مبارک تھی، وہ بھی مبارک تکلیف کے چھوٹ گئی کہ اتنے بڑے مہمان آنے والے اور ابھی تک نہیں۔ دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھا، فرمایا مجھے نہیں معلوم، اللہ کے رسول میں گھر کے کام میں ہوں۔ دوبارہ آپ باہر نکلے تو دہنی سائڈ دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، یہ حدیث بخاری میں آئی ہے۔ پوچھا، سلام کلام ہوا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، فرمایا جبریل اب لیٹ کیوں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کے سردار ہے، یہ اللہ کے رسول صاحب میں تو وقت پر آ گیا تھا، مگر مجھے اللہ نے آپ کے مبارک مکان میں آنے سے روک لیا۔ فرمایا کیا بات ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مکان ہے، یہاں کیوں روکا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو خبر نہیں، آپ کے گھر مبارک میں حضرت عائشہ نے جو چادر بچھائی ہے، بستر بچھایا، اس پر چادر بچھی ہے، اور چادر کے نیچے مدینہ منورہ کے کتے کا چھوٹا سا پلا بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، ہم اس گھر میں کبھی نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں، کتے کا بچہ گھس گیا، جان بوجھ کر نہیں لائے، حضرت عائشہ کو بھی پتا، گھر میں تشریف لے گئے، چادر اٹھائی تو دیکھا کتے کا پلا ہے چھوٹا سا، گھر سے باہر نکالا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو گھر مبارک میں جانے کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کی اجازت نہیں، ہاں تو میرے اور آپ کے گھر میں کیسے ہوگی؟ حکم ہے اللہ کا، پیدا اللہ ہی نے کیا، مگر جب وہ کہہ دے حلال ہے تو یہ حلال، جب وہ حرام کہہ دے تو حرام۔
عرض کرنے کا منشا یہ ہے، حلال جانور بھی پالنے کا حکم ہے، مگر گھر کے آنگن میں اس کی ناپاکی کو صاف کرنے کا حکم دیا کہ گھر کی ناپاکی نہ دوسری جگہ باندھو۔ یہ مدرسہ آپ کو بتلائے گا، راستوں کے حقوق مدرسہ بتلائے گا، کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ ہو، کسی جانور کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو، یہ مذہب اسلام نے بتلایا۔